السلام علیکم۔ لو جی، بڑی خبریں آ گئی ہیں۔ ابھی ابھی کور کمانڈر کانفرنس ختم ہوئی ہے اور جس میں بھرپور عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ عزم استحکام پاکستان کانفرنس جو ہے، عزم استحکام جو مہم ہم نے چلانی ہے، عزم استحکام، وہ لازمی چلے گی اور اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے، یہ بھی پیغام دیا ہے کہ کچھ لوگ جناب ناجائز طریقے سے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کون تنقید کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ایک عمران خان کی پارٹی کر رہی ہے، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب واضح پیغام دیے ہے کہ عزم استحکام جو آپریشن ہے وہ ہوگا، اور اس کے اوپر جو یہ تنقید کی جا رہی ہے یہ غلط کی جا رہی ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے جناب یہ میسج آٹومیٹیکلی ادھر ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ عزم استحکام یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے نا، وہ آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے یہ میسج آ گیا ہے کہ جناب تسی منو یا نہ منو، یہ جاری ہے۔ ویسے میں تو کہتا ہوں کہ اس کا نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی شہباز بھائی کو۔ نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آپریشن جاری نہیں؟ ہر روز جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں مختلف، کبھی بلوچستان میں اور کے پی کے میں، خاص طور پہ ان دو صوبوں میں، تو وہ سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ ہو رہی ہے، اس میں وہ آپریشن جاری ہے۔ تو اس کا بس انہوں نے نام رکھ دیا ہے، ورنہ آپریشن وہی ہے جو ہو رہا ہے۔ بہرحال آرمی اور کور کمانڈر کی کانفرنس میں یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے جو یہ عزم استحکام ہے یہ ہوگا اور یہ لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری خبر جناب یہ آئی ہے غیر متوقع طور پہ، چلیں جی ہم تعریف کر دیتے ہیں۔ غیر متوقع طور کے عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جو شہباز حکومت آل پارٹیز کانفرنس کرے گی ہم اس میں شامل ہوں گے، تحریک انصاف اس میں شامل ہوگی، سنی اتحاد اس میں شامل ہوگی۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ پہلے ایسے کتنی کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں اور اس میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ چونکہ نیشنل ایشو ہے اس لیے اس میں ہوں گے۔ تو پہلے کتنے نیشنل ایشو آئے ہیں، یہ چائنا کا صدر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو انہوں نے کوئی بات مانی ہے؟ نہیں مانی۔ بہرحال ہم اس کو پازیٹیو ہی لیتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جناب علی وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، یہ ہم اس کو پازیٹیو لے رہے ہیں۔ چلیں پازیٹیو لے رہے ہیں۔ اور حکومت نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وہ عطا تارن نے کہا ہے کہ اللہ کرے کہ آخر تک جو ہے، ابھی ڈیٹ شیٹ فکس نہیں ہوئی، آخر تک جو ہے عمران خان اس کے اوپر قائم رہے، یہ دعا کریں۔ انہوں نے میڈیا کو یہ کہا ہے کہ دعا کریں۔ اچھا، ادھر یہ کیا ہے پازیٹیو، اور ادھر جناب بہت سخت پریس کانفرنس ہوئی ہے اشتیاق چودھری صاحب کی، اور اس میں علی محمد صاحب تھے، اس میں یہ کراچی والے وہ نقوی صاحب، شمیم نقوی، وہ تھے۔ انہوں نے تو جناب علی اس کا کوئی چھوڑا نہیں ہے، کوئی بھی کچا چٹھا۔ ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے، وہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، جسٹس والی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے نا، وہ خائن ہے، خیانت اس نے کی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے کیسز کے اوپر نہ لگائیں، ہمیں کوئی سے ریلیف نہیں مل رہا۔ پورا دباؤ ڈال دیا ہے سر جی، پورا دباؤ۔ اور چیف جسٹس کے بارے میں اتنی بڑی بات کی ہے کہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ بہت کنٹیمپچوس ورڈ ہے کہ جناب علی یہ قاضی فائز عیسیٰ ایک خیانت والے ہیں۔ یہ جناب انہوں نے تحریک انصاف لائر فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا ہے، ان کے ساتھ علی محمد صاحب کھڑے تھے اور ان کے ساتھ شمیم نقوی اور باقی قیادت کھڑی تھی، اور یہ انہوں نے کہا ہے فوری عمران خان کے مل کر آئے ہیں، تو یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ یہ پہلے بھی عمران کے اوپر جو بغاوت کا کیس بننے لگا ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ عمران کو مل کے وہ باہر آئے ہیں، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی علی گوہر نے، تو وہی جو عمران نے اندر باتیں کی تھیں وہ انہوں نے ساری باہر بتا دی ہیں۔
تو جس سے اندر کے صحافیوں نے بھی اس کو اب کیا، انڈورس کیا ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے، اور جو باہر پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ جناب یہ والی بات عمران خان نے کی ہے، 71 والی بات کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ میں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا سانحہ مشرقی پاکستان، اور نیچے ادھر تصویر لگا دی سید عاصم منیر صاحب کی۔ دیکھا نا، تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ ہوئی ہے جی۔ ایک اور بات بڑی، آج ایک نیا موضوع بحث بن گیا، نواں روز ایک کٹا کھل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ساری زندگی جڑا نا ایک کٹا ہے، جڑا ایک پہلے کھل جاتا ہے پھر انہوں بندے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ زندگی ایک کٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کھلا ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے اسی سال جسٹس شاہد جمیل صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں جی۔ تو انہوں نے وجہ نہیں بتائی، اور آج اپنا منہ کھولا ہے۔ آج انہوں نے کہا جی جسٹس امیر بھٹی صاحب جو چیف جسٹس تھے، وہ سارے کیس اپنے علی باقر نجفی کے پاس بھیجتے تھے اور اس سے وہ اپنا کام کرواتے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگے ہوئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانتے تھے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے سر جی، یہ بہت بڑا انٹرویو ہے، یہ ابھی جاری ہوگا، میں اس سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی انٹرویو جاری ہونا ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس شاہد جمیل صاحب جو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، بڑی بات ہے اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دینا۔ انہوں نے کہا جی جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت، اس نے اپنے داماد کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کی طرف اس کا ٹیل تھا، پی ٹی آئی کی طرف بھی تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی تھا، تو انہوں نے کافی باتیں ایسی کی ہیں جس کے اوپر کوئی کارروائی اگر کرنا چاہے تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو باقی جناب علی حالات ٹھیک ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو سر جی ہر وقت دعا گو میں رہتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان پہ کوئی اپنے خاص کرم فرما کہ ساری دنیا ترقی کر رہی ہے اور صرف پاکستان نہیں کر رہا، جو ایٹمی اسلامی ملک ہے، اور وہ نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے، 200 ملکوں میں سے نیچے چوتھے نمبر پہ ہے۔ اس کا چاہے پاسپورٹ ہو، اس کی چاہے عدلیہ ہو، جو مرضی ہو، اور اوپر سے عدلیہ کے اندر سے ایسے الزامات لگنا اور تصدیق ہونا، یہ بڑی قابل افسوس بات ہے، بہت قابل افسوس بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے دا سپ بھی لے لواں؟ ٹھیک ہے، اچھی چائے، مزے کی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی وہ آپ کو گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے بتانا تھا کہ وہ ہم کیس کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے پاس جو دھڑ دھڑ آ رہے ہیں لوگ، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور آپ فیڈرل کے بھی اور پنجاب کے بھی۔ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ سب سے پہلے میں نے یہ کیس کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی سب سے زیادہ کیس میں ہی کر رہا ہوں۔ تو وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16 سپٹمبر کو یہ کیس لگ گیا ہے، تو 16 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی امید ہے فیصلہ آئے گا، کیونکہ آدھی بھی اس میں بحث ہو گئی ہے۔ تو جو نئے لوگ ہیں وہ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کا کیس بھی اس مین کیس کے ساتھ لگا دیں گے جو 4 سال کے بعد لگے، پھر اس کو ان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا لمبا، 4 سال کے انتظار کے بعد یہ کیس لگے۔ تو اس لیے آپ کاغذات بھیجنے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور، اس پتے پہ آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن پہلے فون کریں گے، اور فون نمبر ہے 030047255752، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اوپر جناب آپ کریں، اور اس میں سارے لوگ کیس کر سکتے ہیں جن کو پینشن ملتی ہے گورنمنٹ سے، پینشن ہوتی ہے نا جو ملتی ہے، وہ سارے کر سکتے ہیں جو زندہ ہیں۔
صرف وہ نہیں کرے، وہ ان کا وہ نہیں لوائے، جو ان کے جو ماں باپ بیٹا ہیں وہ نہیں کریں گے، جو ملزم، جو یہ امپلائی سروس کے دوران فوت ہوا ہو نا، سوائے اس کے باقی سارے لوگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی سر، گھومتی چائے نواز شریف کو بلائے پھر جناب علی عمران کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ لندن میں جناب چائے ہے، یہ دیکھیں کمبل میں میں بیٹھا ہوں، اور یہ میں نے آپ کے لیے آج گھومتی چائے بنائی ہے ادھر۔ تو یہ کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ سر گھومتی چائے کافی دنوں کی نہیں آ رہی، میں نے کہا جائے گی انشاءاللہ، یہ فرمائش پہ بنائی ہے میں نے۔ ٹھیک ہے۔